بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے نقشے پر چند ہی ایسے مقامات ہیں جہاں انسان کی روح اور اس کی دنیاوی جستجو ایک نقطے پر آ کر مل جاتی ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ وہ دو شہر ہیں جن کی مٹی سے ہر مسلمان کا ایک ایسا رشتہ ہے جو لفظوں کا محتاج نہیں۔ صدیوں سے ان مقدس گلیوں میں ایک اپنا ٹھکانہ ہونا محض ایک خواب تھا، ایک ایسی تمنا جو دعا بن کر لبوں پر تو آتی تھی مگر قانونی دیواروں سے ٹکرا کر رہ جاتی تھی۔ لیکن آج وقت کی لہروں نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ سعودی عرب کی سرزمین سے اٹھنے والے ایک معاشی اور سماجی انقلاب نے ان بند دروازوں کو کھول دیا ہے۔ اب آپ کے لیے مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف محض زیارت گاہیں نہیں بلکہ ایک ایسی منزل بن چکے ہیں جہاں آپ اپنی نسلوں کے لیے ایک پائیدار اثاثہ، ایک گھر اور ایک روحانی پناہگاہ تعمیر کر سکتے ہیں۔ میں ہوں عابد محمود مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس پورٹ۔ اس عظیم الشان تبدیلی کے پیچھے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا وہ بلند آہنگ منصوبہ ہے جس نے صحرا کی ریت میں ایک جدید اور خوشحال مستقبل کے بیج بو دیے ہیں۔ ان کی جرأت مندانہ قیادت اور جدید سوچ نے صدیوں پرانے جمود کو توڑ کر سعودی عرب کو ایک ایسی عالمی ریاست میں بدل دیا ہے جہاں روایت اور جدت ایک ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ ان کا یہ اقدام محض ایک حکمت عملی نہیں بلکہ ایک جرأت مندانہ اعلان ہے کہ سعودی عرب اب عالمی سرمایہ کاری کا نیا مرکز ہے۔ ان کی بصیرت نے مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف کے گرد و نواح کو بین الاقوامی بنیادی ڈھانچے کے سانچے میں ڈھال دیا ہے، جس سے نہ صرف زائرین کو سہولت ملی ہے بلکہ سرمایہ کاروں کو ایک ایسا موقع مہیا ہوا ہے جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ جنوری 2026 کے اپ ڈیٹڈ قوانین کے مطابق ملکیت کا تصور اب پہلے سے کہیں زیادہ وسیع ہو چکا ہے۔ پہلے غیر ملکیوں کے لیے رسائی محدود تھی لیکن اب اس کی 3 بڑی جہتیں ہیں۔ پریمیم ریزیڈنسی، یہ صرف ایک اقامہ نہیں بلکہ ایک مراد یافتہ درجہ ہے۔ وہ افراد جو اس زمرے میں آتے ہیں انہیں مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف کے علاوہ پورے ملک میں فری ہولڈ مستقل ملکیت کا حق حاصل ہے، یعنی وہ جائیداد کے مکمل اور دائمی مالک ہوتے ہیں۔ عام اقامہ، عام غیر ملکی رہائشی ہولڈرز اب اپنی رہائش کے لیے ایک محسوس یونٹ خرید سکتے ہیں۔ اس کے لیے وزارت داخلہ کی منظوری کا عمل اب مکمل طور پر ڈیجیٹل ہے جو کہ سیکیورٹی کلیئرنس کو یقینی بناتا ہے تاکہ سرمایہ کاری قانونی طور پر محفوظ رہے۔ کارپوریٹ آنرشپ، غیر ملکی کمپنیوں کو اب یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے دفاتر یا ملازمین کی رہائش کے لیے براہ راست جائیداد خرید سکیں جس سے کاروباری لاگت میں کمی اور استحکام آتا ہے۔ مقدس شہروں کے بڑے منصوبوں کے بارے میں بات کریں تو سرمایہ کاری کے ان مواقع کی تفصیلات کسی کرشمے سے کم نہیں۔ مکہ مکرمہ میں جبل عمر جیسے منصوبے جہاں خانہ کعبہ کا براہ راست نظارہ ممکن ہے، ٹھیکر سٹی جیسے جدید شہر جو 100 سے زائد ٹاورز پر مشتمل ہیں سرمایہ کاری کے لیے شاہکار ہیں۔ مدینہ منورہ میں رویل مدینہ کا منصوبہ جو 47,000 رہائشی کمروں کے ساتھ مسجد نبوی کے مشرقی جانب تیار ہو رہا ہے، ایک ایسی یقینی سرمایہ کاری ہے جس کی پشت پناہی براہ راست حکومت کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ مسار کا راستہ اور مدینہ شریف کا المرفہ اقتصادی شہر وہ جگہ ہیں جہاں جدید طرز زندگی اور روحانی سکون ایک ساتھ میسر ہیں۔ مکہ مکرمہ میں اور مدینہ شریف میں جو ملکیت ہے وہ حق انتفاع کے ذریعے دی جا رہی ہے۔ حرم شریفین کی حدود میں ملکیت کے قوانین دیگر شہروں سے مختلف اور مقدس روایات کے تابع ہیں۔ یہاں سے مسلمانوں کو خریداری کی اجازت ہے۔ یہاں مستقل ملکیت کے بجائے حق انتفاع کا تصور رائج ہے۔ یہ دراصل 99 سالہ مالکانہ حقوق ہیں جو قانونی طور پر مستقل ملکیت کے برابر سمجھے جاتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ حق وراثتی ہے، یعنی اب آپ کے بعد آپ کی اولاد اسے ٹرانسفر کر سکتی ہے یا آپ اسے مارکیٹ میں کسی کو بھی فروخت کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا قانونی تحفظ ہے
جو آپ کی سرمایہ کاری کو نسلوں تک محفوظ رکھتا ہے۔ پاکستانی سرمایہ کاروں کے لیے سعودی مارکیٹ ایک محفوظ پناہ گاہ ہے۔ سعودی ریال کی قدر ڈالر کے ساتھ منسلک ہونے کی وجہ سے روپے کی بے قدری کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ سعودی عرب میں ٹیکس فری انکم رہائشی کرایوں پر فی الحال کوئی براہ راست انکم ٹیکس نہیں ہے، جو کہ ایک غیر معمولی مالیاتی فائدہ ہے۔ دوسرا، اس میں خریداری کا جدید طرز بھی ہے۔ یہ آپ فریکشنل آنرشپ ڈیجیٹل حصص کے ذریعے یہ کم بجٹ والے لوگوں کے لیے ایک انقلابی قدم ہے۔ اب آپ کو پوری عمارت خریدنے کی ضرورت نہیں، آپ کسی بڑے پروجیکٹ کے چھوٹے چھوٹے حصص خرید سکتے ہیں۔ یہ ڈیجیٹل شیئرز بلاک چین ٹیکنالوجی کے ذریعے محفوظ ہوتے ہیں اور آپ کو اپنے موبائل پر براہ راست منافع ملتا رہتا ہے۔ قانونی تحفظ کے حساب سے بات کریں تو ریٹ اور ریگا کے ذریعے اس کو قانونی تحفظ دیا گیا ہے۔ سرمایہ کاری کو مکمل طور پر محفوظ بنانے کے لیے یہ دو بڑے ستون ہیں۔ ریئل اسٹیٹ جنرل اتھارٹی ریگا یہ وہ سرکاری ادارہ ہے جو ہر ٹرانزیکشن کی نگرانی کرتا ہے۔ تمام ڈیلز، سودے، خرید و فروخت اس کے پورٹل کے ذریعے ہونا لازمی ہے، جس سے فراڈ کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ پراپرٹی ٹرانسفر ٹیکس، خریداری کے بعد حکومت کو 5% ٹرانزیکشن ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایک شفاف عمل ہے جو جائیداد کی قانونی منتقلی کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ مالی لحاظ سے یہ منصوبہ بندی ہر طبقے کے لیے موزوں بنائی گئی ہے، تو آپ کو جائیداد کی پوری قیمت ایک ساتھ ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ زیادہ تر منصوبے 3 سے 5 سال کی آسان اقساط پر دستیاب ہیں۔ عموماً 10 سے 20% پیشگی رقم دے کر آپ اپنے یونٹ کی بکنگ کروا سکتے ہیں اور باقی رقم تعمیراتی مراحل کے ساتھ ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ ان شہروں میں کرائے کی آمدن سالانہ 8 سے 12% تک ہے، جو دنیا کی کسی بھی مستحکم منڈی سے زیادہ ہے۔ وہ لوگ جن کا بجٹ کم ہے، ان کے لیے ڈیجیٹل شیئرز کی سہولت لائی گئی ہے، جہاں آپ محض چند ہزار ریال سے کسی بڑے ٹاور کے حصے دار بن سکتے ہیں اور اپنے موبائل فون کے ذریعے کرایہ وصول کر سکتے ہیں۔ میرا اس ساری گفتگو کے پس منظر میں آپ کو ان راستوں کی پیچیدگیوں سے آگاہ کرنا بھی ضروری ہے۔ ہمیشہ حکومتی ادارے سے منظور شدہ منصوبوں کا انتخاب کریں۔ اپنی رقم کی منتقلی کے لیے صرف قانونی بینکنگ چینل استعمال کریں اور غیر قانونی طریقوں سے دور رہیں، کیونکہ وہاں کے قوانین انتہائی سخت ہیں۔ سرمایہ کاری سے پہلے مقام، لوکیشن کی اہمیت اور وہاں سے حرم تک کے فاصلے کا گہرا مطالعہ کریں۔ یاد رکھیں کہ حرم کے قریب جائیداد کی قیمت ہمیشہ مستحکم رہتی ہے۔ اس پورے سفر کا اختتام ایک نہایت خوبصورت حقیقت پر ہوتا ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف میں سرمایہ کاری محض نفع اور نقصان کا کھیل نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا سودا ہے جس میں اللہ کی برکتیں شامل ہیں۔ جب آپ ان مقدس شہروں میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں تو آپ اس عظیم خدمت کا حصہ بن جاتے ہیں جو زائرین کی آسانی کے لیے کی جا رہی ہے۔ یہ وہ مٹی ہے جو کبھی وفا کرنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی۔ یہاں کیا گیا ایک فیصلہ آپ کی آنے والی نسلوں کو ایک ایسا ورثہ دے سکتا ہے جس پر وہ ہمیشہ فخر کریں گے۔ ایک ایسا گھر جو بیت اللہ شریف کے سائے میں ہے، جہاں صبح رحمتوں کی نوید لے کر آتی ہے۔ ناظرین، آپ بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ کوشش کیسے لگی۔ دیکھتے رہیے رپورٹ ڈیجیٹل۔ پاکستان زندہ باد۔